مصطفیٰ پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ عزیزان گرامی، سن 1443 ہجری کا یہ ماہ محرم کا چاند بدر پر نمودار ہو اور ہم سب اہل بیت کرام علیہ السلام سے اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہم امام حسین علیہ السلام پر گھر سے نکلے۔ یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے عالم اسلام کی اور بالخصوص اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب و مسلک سے ہو، غم کا مہینہ ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کی کوئی فرق اور ان سے متعلق تمام مصیبتیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ان پر گریہ کریں۔ یہ تو شرافت انسانی کا تقاضا ہے کہ کسی انسان پر پڑنے والی مصیبت کو سنیں اور اس کا دل ملول ہو، اور جب دل ملول ہوتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں کے ساحل پر اشکوں کا سیلاب ضرور آتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محرم صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم رو لیں اور رونے کے بعد گھر چلے جائیں۔ دیکھیے گریے کا ایک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ یہ ہے کہ جب تک دل متاثر نہیں ہوگا، کیا کہنے، سبحان اللہ، تب تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، تب تک آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے۔ ہاں نقالی کر سکتا ہے، نقالی کر سکتا ہے، رونے جیسی صورت بنا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس وقت تک رو نہیں سکتا جب تک دل نرم نہ ہو۔ جب دل نرم ہوں گے تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ تو محرم کا مہینہ، اسے میں ماہ بہار اسلام کہتا ہوں، اسلام کی بہار کا مہینہ۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی مصیبت ہو گئی اور آپ اسے بہار کا مہینہ کہہ رہے ہیں۔ بہار کا مہینہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زمانے میں خزاں آتی ہے تو اس خزاں کے بعد بارش کا مہینہ آتا ہے، بارش کے بعد پھر بہار کا مہینہ آتا ہے۔ یہ بارش کرتی کیا ہے؟ مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے۔ اس مردہ زمینوں کے زندہ کرنے کے عمل کا جو نتیجہ ہوتا ہے اسے ہم بہار کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ تاریخ اسلام میں اسلام کی بہار کا واقعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے مردہ دل نرم پڑتے ہیں۔ جب مردہ دل نرم پڑتے ہیں تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب نکلتا ہے، اور جب وہ آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب نکلتا ہے تو خزاں کے سارے اثرات کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ کثافتیں بہہ جاتی ہیں، نجاستیں بہہ جاتی ہیں، کدورتیں بہہ جاتی ہیں۔ انسان ایک
بات کو صاف و شفاف انسان کی صورت میں اس ماہ مبارک اس ماہ محرم میں سامنے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریا اگر آنکھوں سے آنسو بہنے کا نام ہوتا تو پھر ہم سے وہ تقاضے نہ کیے جاتے جو امام حسین علیہ السلام کی عزا سے متعلق ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزا سے متعلق جو ہم سے تقاضے ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نام لیں اور گریا کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام کے نام پر مجالس کا انعقاد کریں، صرف یہ نہیں ہے کہ ہم امام کے نام پر تبرکات کی تقسیم کریں۔ مقصد بہت عظیم ہے اور ہماری اس عزا کا وہی مقصد ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سچ ہی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ مسلسل جاری ہے، وہ مسلسل جاری ہے اور ہم اس مقصد کا حصہ ہیں۔ عزاداری امام حسین اسی مقصد کے دوام کا نام ہے۔ جب وہ قیام امام حسین کا جو مقصد تھا وہ آج عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے۔ اگر امام کا مقصد یہ تھا کہ ہم پر گریا ہو تو ہمارا گریا کر لینا کافی ہے، لیکن اگر امام کا مقصد اسلام کی شہرگ حیات میں نئی زندگی پھونکنا تھا تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے ہر عمل سے، اپنی ہر حرکت سے نئی زندگی عطا کرتے چلیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہماری اسلام کی اساس مضبوط ہو۔ اگر اساس مضبوط نہیں ہے، اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو ہم کبھی بھی امام کے مقصد کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ اساس کیا ہے دین کی؟ اساس کیا ہے اسلام کی؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اساس لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔ اساس و دینی، میرے دین کی بنیاد حب و اہل بیتی، میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں مختلف مواقعوں پر، مختلف جگہوں پر، مختلف طریقوں سے اہل بیت علیہ السلام کی شناخت کروائی۔ کبھی در اہل بیت پر مسلسل 6 مہینے جا کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ کہہ کر پہچنوایا۔ کبھی حسنین کو آغوش میں اٹھا کر پہچنوایا، کبھی حسین کو عالم سجدہ میں اپنی پشت پر سوار کر کے پہچنوایا، کبھی خطبے کو منقطع کر کے حسین کو آغوش میں لے کر پھر منبر پہ جا کے یہ کہا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ کبھی غدیر کے میدان میں ان کنت مولاہ ھذا علی مولا کہہ کر پہچنوایا۔ کبھی یہ کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حسین منی وانا من حسین، حسن منی وانا منہ۔ مختلف طریقوں سے جن کو علماء اسلام نے بغیر کسی تفریق کے کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں ان تمام واقعات کو نقل کیا۔ مقصد کیا تھا پیغمبر کا؟ مقصد یہ تھا کہ جو پیغام الہی اللہ کی 4 کتابوں کی صورت میں اور
سینکڑوں صحیفوں کی صورت میں نازل ہوا، اور اس پیغام کی کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء آئے، اور ان کے بعد اس اسلام کے پیغام کا تحفظ کیسے ہوگا، اس بات کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے اور اسے باور کرانے کے لیے پیغمبر اپنی حیات میں مختلف طریقوں سے یہ بتاتے رہے کہ میرے بعد اگر اسلام کا تحفظ ہوگا تو میرے اہل بیت کے لہذا ان کو پہچانو، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ جانتے تھے پیغمبر اسلام کہ کچھ لوگ قرآن کو لے لیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے اسلام کو محفوظ کر دیا، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے اٹھا لی۔ کیوں؟ کیونکہ سارا کا سارا اسلام قرآن میں ہے، ہم نے قرآن لے لیا لہذا ہم اسلام والے ہوں۔ جملہ کہوں تلخ ہوگا، کچھ نے قرآن لیا اور کچھ نے اہل بیت کو لے لیا۔ کہ پیغمبر نے اتنی سفارشیں قرآن کے لیے نہیں کی، اہل بیت کے لیے کی، لہذا ہم اہل بیت کو لے لیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر نے آخری وقت جب انسان کا ہوتا ہے، چاہے وہ گفتگو وصیت کا نام دے کر کرے یا نہ کرے، لیکن ہر ذی شعور انسان آخری وقت میں کی جانے والی انسان کی گفتگو کو وصیت ہی سمجھتا ہے۔ تو آخری لمحات میں پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں جو خطبہ دیا، صرف یہی نہیں کہا کہ من کنت مولا، وہاں حدیث ثقلین کا ذکر بھی کیا کہ اگر فلاح چاہتے ہو تو قرآن و اہل بیت سے متمسک رہو، نہیں یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ اب قرآن بھی ایک منظر پیش کرتا ہے، شکایت ہے پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام کی شکایت ہے بارگاہ رب العزت۔ کون پیغمبر؟ وہ پیغمبر کہ جو صاحب معراج ہے، وہ پیغمبر کہ جو اللہ کا حبیب بھی ہے اور محبوب بھی۔ اس پیغمبر کی شکایت کیا؟ یا رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن مهجورا، والے میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے قرآن کو اختیار کیا تو وہ خوش کہ ہم نے تو قرآن کو لیا، ہماری شکایت پیغمبر نہیں کر رہے۔ لیکن پیغمبر کا جملہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں۔ تو حوض کوثر کا منظر اپنی نگاہوں میں لائیے، علی مرتضیٰ ہیں، حسنین کریمین ہیں، سیدہ عالمیان ہیں، جب یہ سب ہیں تو قرآن ان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ قرآن ان کے ساتھ ہے یا نہیں؟ چونکہ پیغمبر کی زبان صدق بیان یہ کہہ چکی ہے لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، تو حوض پر اگر یہ ہے تو قرآن بھی ہے۔ اب پیغمبر نے جملہ قرآن کریم کی آیت ہے ھذا، اس میں اشارہ کا استعمال کیا ہے، ھذا القرآن، ھذا القرآن، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو جہاں پیغمبر کا اشارہ ہے اسی طرف قرآن ثابت بھی ہے اور اسی طرف قرآن ناطق بھی ہے۔
دونوں قرآن ایک طرف ہیں، پیغمبر کا اشارہ ایک طرف، جہاں دونوں قرآن موجود، تو کوئی خوش نہ ہو کہ ہم نے قرآن لے لیا شکایت ہماری نہیں، ہم نے اہل بیت کو لے لیا شکایت ہماری نہیں۔ ایک ہی جملے میں پیغمبر نے دونوں کی شکایت کی رب العزت کی بارگاہ میں۔ والے والے امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، جس نے قرآن کو لیا اس کی شکایت اہل بیت یعنی قرآن ناطق کے حوالے سے، اور جس نے قرآن صامت ناطق کو لیا اس کی شکایت قرآن صامت کے حوالے سے۔ عزیزان کرام، ہماری اور آپ کی ذمہ داری عالم اسلام میں جتنے بھی دعویٰ داران اسلام ہیں ان سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت۔ تمہیدی گفتگو ہے آج کی، میں آج کی اس گفتگو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن ہموار ہو جائے آگے کی گفتگو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذمہ داری صرف بیان کرنے والے کی نہیں، سننے والے کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ مقصد اہل بیت علیہ السلام کو ہم دنیا کے سامنے لائیں۔ اور محمد وآل محمد صلی مقصد اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے سامنے لائیں۔ لیکن عزیزان گرامی، المیہ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے اہل بیت کو تو مانا، لیکن اہل بیت کی بات کو نہیں مانا۔ اسی لیے تاریخ میں آپ، اگر میں آپ سے پوچھوں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا، شاید آپ کا جواب یہی ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام۔ لیکن اگر آپ ائمہ کی طرف سے وارد ہونے والی زیارات کا مطالعہ کریں گے تو اس میں اول مظلوم حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، امیر المومنین کو سب سے زیادہ مظلوم کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے حضرت مولا کائنات کا تعارف مسلمانوں سے کروایا تھا، مسلمانوں نے ان کو اس طریقے سے قبول نہیں کیا، اور جن لوگوں نے قبول کیا انہوں نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنے مزاج اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال کے مانا۔ ڈھال کے مانا کیسے؟ کیسے؟ حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ گویا کہ ایک سرٹیفکیٹ ہے علی کی محبت کہ آپ نے دعویٰ کیا اور اس کے بعد آپ مجاز ہو گئے کہ آپ علی کی محبت کا دعویٰ کرتے جائیے اور جو دل میں آئے وہ کیجیے۔ شریعت آپ کے لیے نہیں، قرآن آپ کے لیے نہیں، احکام آپ کے لیے نہیں، نماز آپ کے لیے نہیں، روزہ آپ کے لیے نہیں، حج آپ کے لیے نہیں، کچھ بھی آپ کے لیے نہیں۔ دوہرا ظلم ہے علی ابن ابی طالب پر۔ ایک یہ کہ جس طریقے سے پیغمبر نے علی کا تعارف کروایا ویسے لوگوں نے مانا نہیں، اور جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم علی کو مانتے ہیں انہوں نے علی کو اتنا زیادہ مان لیا، اتنا زیادہ مان لیا کہ خود علی بھی تعجب میں، خود علی بھی تعجب میں کہ مجھ پر تو نماز واجب، مجھ پر تو روزہ واجب، مجھ پر تو حج و زکوٰۃ واجب، لیکن یہ میرا چاہنے والا ہے، میری محبت میں اتنا بڑھ گیا کہ اس نے کہہ دیا ہمیں علی کی محبت کافی ہے، نماز کی ضرورت نہیں۔ عزیزان گرامی، اول مظلوم بھی ہیں علی بن ابی طالب اور سب سے بڑے مظلوم بھی ہیں،
کیونکہ دوہرا ظلم ہے علی کے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ایک محب کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کوئی میٹھی چیز بنائیں اور اس سے جو شیرہ بچ جائے اس سے آپ کوئی دوسری چیز بنائیں، مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو دوسری چیز بنائیں گے آپ، وہ میٹھی ہوگی یا نمکین ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ میٹھی ہوگی۔ علی مرتضیٰ علیہ السلام دیکھیے اہل بیت ہم سے کیسے جڑے ہیں اور ہم اہل بیت سے کیسے جڑے ہیں۔ ممبر پر ہیں، نمازیوں میں نماز، صبح کی نماز ہے، علی مرتضیٰ نماز پڑھانے کے بعد وعظ فرما رہے ہیں۔ انہیں نمازیوں میں ایک مریض بھی چاہنے والا ہے، خطبہ علی ارشاد فرما رہے ہیں، اسے نقاہت اس پر طاری ہوئی، غش آیا، لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات جب فارغ ہو گئے خطبے اور نماز وغیرہ سے، تو پھر انہوں نے اپنے چند اصحاب کو لیا اور ساتھ لے کر اس چاہنے والے کے گھر عیادت کے لیے پہنچے۔ بہت خوش ہوا، چاہنے والا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ جنت کا سردار خود اس کے لیے چل کر اس کی عیادت کو آ جائے، ایک چاہنے والے کے لیے اس سے بڑا شرف کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ خوش ہوا، کہا یا علی آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہا کہ تمہارا چہرہ دیکھا، تم رنجیدہ تھے، تم ملول لگ رہے تھے، تم پر نقاہت کا عالم تھا، تمہیں غش آ گیا، میرا فرض تھا کہ میں تمہاری عیادت کے لیے جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے ایک سوشل ذمہ داری کا پیغام علی نے ایک سوشل ذمہ داری کا پیغام دیا کہ دیکھو جماعتوں کا انعقاد اس لیے نہیں ہے کہ مسجدوں میں جاؤ، ایک ساتھ نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاؤ اور تمہیں ایک دوسرے کی خبر نہ ہو۔ گئے عیادت کے لیے، اس کے بعد کہا کہ یا علی چند دنوں سے بیمار تھا، آج جسم میں تھوڑی قوت محسوس کر رہا تھا کہ نماز میں چلوں، آپ کی زیارت کروں، آپ کے ارشادات سے فیضیاب ہوں۔ نماز میں شریک ہوا لیکن زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکا، نقاہت زیادہ طاری ہو گئی اور جو ہوا وہ آپ کی نظروں کے سامنے۔ تاکہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں تمہارے بیماری کا اور تمہاری حالت کا علم نہیں ہے؟ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء محبتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے اور اس مٹی کو ہمارے محبت کے پانی سے گوندھا گیا ہے۔ مثال جو میں نے دی تھی کہ آپ کوئی شیرینی چیز بنائیں، اس کا جو شیرہ بچ جائے اس سے آپ کوئی دوسری چیز بنائیں، وہ شیرینی ہوگی یا تلخ ہوگی، وہ چیز شیرین ہوگی یا تلخ ہوگی۔ علی مرتضیٰ نے اعلان کیا ہمارے چاہنے والے ہماری فاضل مٹی سے بنے ہیں اور ان کے اس مٹی کو ہماری محبت کے پانی سے خمیر کیا گیا ہے۔ تو جب اہل بیت کی فاضل مٹی سے ہم بنے ہیں اور ان کی محبت کے پانی سے ہماری مٹی کو خمیر کیا گیا ہے تو اس وقت تک ہم سچے محب نہیں ہو سکتے جب تک کردار اہل بیت ہمارے کردار میں نمایاں نہ ہو۔ ہمارے کردار میں نمایاں نہ ہو۔
ویسے ان کا کردار ہم اختیار کریں. کیا پیغمبر کی حدیث آپ نے نہیں سنی کہ یا علی کردار اختیار کرنے کے لیے شناخت ضروری ہے؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک ہم ان کی مکمل پیروی نہیں کر سکتے. تو کیا آپ نے پیغمبر کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ یا علی اللہ کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے, یا علی مجھ کو نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تم نے, اور یا علی تم کو نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور میں نے. جب اللہ کا رسول علی کے سلسلے میں یہ جملے ارشاد فرما چکا کہ علی کی معرفت یا اللہ کو ہے یا رسول اللہ کو ہے. اور اتباع مکمل کے لیے معرفت مکمل ضروری ہے. نہیں کبھی انکار کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے, ضروری ہے, لیکن روایت کا فقرہ ہے کہ الناس کالذهب والفضة, انسان سونے اور چاندی کے مانند ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث سونے اور چاندی کے مانند ہے. کیا مطلب؟ کوئی زرد ہے, کوئی سفید نہیں. سونے کا درجہ الگ ہے, چاندی کا درجہ الگ ہے. حدیث کا فقرہ میں نے مختصر سے سنایا. کچھ پتھر کے جیسے ہیں, کچھ لکڑی کے جیسے ہیں, کچھ خس و خاشاک کے مانند ہیں. یعنی درجات بتائے ہیں پیغمبر نے. جیسے جیسے درجے ہیں ویسی ویسی قدر و قیمت ہے, ویسی ویسی ذمہ داری ہے. آپ اگر سونا لے کر جائیں اور یہ چاہیں کہ وہ چاندی کے دام بک جائیں, خریدنے والا تو کچھ سے خریدے, اور آپ بیچ بھی دیں گے اگر آپ کو معرفت نہیں ہے. لیکن واپس آئیں گے اور 20,000 روپے کی جگہ 5,000 روپے اہلیہ کے ہاتھ پر رکھیں گے, وہ کہیں گے یہ کیا ہے, آپ بیچنے کے لیے دیا تھا, بیچ کے چلے آئے, یہ قیمت ملی ہے. تاکہ آپ کیا معلوم نہیں تھا کہ وہ چیز جو میں نے دی تھی وہ سونے کی تھی, لگتا ہے آپ اسے چاندی کے دام میں بیچ کے چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قدر و قیمت مرتبے اور رتبے کے اعتبار سے, تو ہر ایک کا رتبہ الگ ہے. ہر ایک اپنی رتبے کے حساب سے معرفت حاصل کر سکتا ہے. ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ ہم سلمان جیسی معرفت رکھیں. ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ ہم ابو ذر جیسی معرفت رکھیں. ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہم مقداد جیسی معرفت رکھیں. ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اتباع اہل بیت کرو. جتنی وسعت تمہاری معرفت میں ہے اتنی معرفت کے اعتبار سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو. ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سنا نہیں, لیکن جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے سنا, کیا ان کو ایک جیسی معرفت ہوئی؟ جنہوں نے پیغمبر کی زبان سے علی کے فضائل سنے, کیا ان کو ایک جیسی معرفت ہوئی؟ پیغمبر کی حدیث کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. کون؟ پہلے نمبر پر علی, دوسرے نمبر پر سلمان, تیسرے نمبر پر ابو ذر, چوتھے نمبر پر مقداد. یعنی یہ 4 کا عدد جو بتایا وہ اس لیے بتایا کہ عالم اسلام میں ان 4 ناموں پر کسی کو اختلاف نہیں. عشرہ مبشرہ ہیں, 10 ہے اور الگ الگ فہرست ہے, اس تفصیل میں نہیں جانا, لیکن 4 میں کوئی اختلاف نہیں کہ علی کی مشتاق ہے جنت. ہم علی کی محبت دل میں رکھ کے جنت کے مشتاق ہیں.
کوشش کر رہا ہوں، خدا کرے کہ پہنچ جائے۔ ہم علی کی محبت رکھ کے جنت کے مشتاق ہیں۔ سلمان علی کی محبت رکھے ہیں دل میں، لیکن سلمان جنت کے مشتاق نہیں ہے، جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ ابو ذر علی کی محبت دل میں لیے ہیں، لیکن محبت علی کے سہارے ابو ذر جنت کے مشتاق نہیں ہے، جنت ابو ذر کی مشتاق ہے۔ مقداد جنت کے مشتاق نہیں ہے، جنت مقداد کی مشتاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کی محبت دل میں ہو تو کم از کم مقداد جیسی ہو، کم از کم مقداد جیسی ہو۔ خاکی انسان اپنے دل میں علی کی محبت کو جگہ دے اور جنت اس کی مشتاق ہو جائے، یہ علی کی فضیلت ہی تو ہے، یا اور کیا ہے؟ علی کی فضیلت نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن عزیزان گرامی مشتاق ہے جنت ان تینوں کی، علی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، ان تینوں کی مشتاق ہے۔ تو کیا یہ تینوں معرفت علی بن ابی طالب کے حوالے سے ایک درجے میں ہیں؟ ایک درجے میں نہیں۔ سلمان کا رتبہ الگ ہے، ابو ذر کا رتبہ الگ ہے، مقداد کا رتبہ الگ ہے۔ کتنا الگ ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان، اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے، یہ بہت عجیب و غریب ارشاد کرام کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے کہ سلمان کے دل میں ہماری معرفت کا کون سا سمندر موجزن ہے، تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس درجے تک ابو ذر نہیں پہنچ پائے جہاں تک سلمان پہنچے۔ لیکن کیا ابو ذر کی محبت میں کمی ہے؟ نہیں، ابو ذر کی محبت میں کمی نہیں ہے۔ اپنی اپنی سطح کے اعتبار سے، اپنی اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے ہر انسان پر فرض ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کرے، اور جب معرفت حاصل ہو جائے تو اس معرفت کو زبان سے کم اعضاء و جوارح سے زیادہ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، امام صادق علیہ السلام کہ میری شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب راستے میں چلیں تو انہیں بتانے کی ضرورت نہ ہو کہ ہم جعفر صادق کے شیعہ ہیں، ان کی حرکات و سکنات بڑھ بڑھ کر گواہی دیں کہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد۔ آگے کی باتیں کل انشاءاللہ اور آگے کی گفتگو میں ہوگی۔ ماہ محرم مقصد اہل بیت علیہ السلام کو ایک بار پھر ذہنوں میں زندہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جب عالم اسلام پر یزید نام کی خزاں طاری تھی، اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اس خزاں کو عالم اسلام سے دور کرنے کے لیے قیام کیا۔ اسلام دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اگر جنگ کرنے کی نیت سے جاتے تو آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا لشکر، اجنہ کا لشکر سب امام کی نصرت کے لیے آمادہ تھا، لیکن امام
جانتے تھے کہ حقیقی اسلام زمینوں پر حکومت کا نام نہیں ہے، دلوں پر حکومت کا نام ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، جیسے ہی محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے تو جہاں ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں وہیں دوسرے لوگ کسی اور کو یاد کرنے لگتے ہیں، وہ بھی شہید ہوئے۔ جب ہم کربلا والوں کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو ادھر یاد آتا ہے کہ 3 بر اعظموں پر انہوں نے اسلام کو پھیلا دیا، پھیلایا، ٹھیک پھیلایا، ہم تسلیم کرتے ہیں پھیلایا، لیکن عزیزان گرامی انہوں نے جو زمینوں پر حکومت قائم کی تو روح اسلام کو سمجھے نہیں، روح اسلام کو نہیں سمجھ سکے۔ اگر روح اسلام کو سمجھے ہوتے تو بر اعظم پر اسلام کا دائرہ بڑھانے کے بجائے مدینے ہی میں دلوں کی پر حکومت قائم کر کے، اسلام کا پرچم لہرا کے، اسلام کی حکومت قائم کر کے اسلام کا پیغام عام کر دیا۔ ہم نے دیکھا پیغمبر کی تمام تر تاکیدات کے بعد بھی، سفارشات کے بعد بھی، تمسک کا حکم دینے کے بعد بھی لوگ اسلام سے جڑے، لوگ قرآن سے جڑے، لیکن انہوں نے عالم اسلام میں اپنے کردار کو ایسے پیش کیا کہ ہم پیغمبر کی بات کو سمجھے ہی نہیں، بلکہ ہم اس سے زیادہ سمجھے جتنا پیغمبر سمجھانا چاہتے تھے۔ اگر اس سے زیادہ نہ سمجھے ہوتے تو سقیفہ کی کارروائی نہ ہوتی، علی سے آگے نہ بڑھ گئے ہوتے اور علی سے آگے بڑھ کر اپنے لیے ابدی گمراہی کا انتظام نہ کر لیا، اور اسی پر گامزن رہے، اور اتنا گامزن رہے کہ عالم اسلام جسے پربہار رہنا چاہیے وہ خزاں کے ہاتھوں دو چار ہوا، اور پھر وہی اٹھا کہ جس کے رگوں میں علی کا خون تھا، اس نے کہا کہ اگر شجر اسلام خزاں کی نظر ہو رہا ہے تو جب تک حسین زندہ ہے اسلام کے شجر کو خزاں کا نشانہ نہیں بننے دیا جائے گا۔ حسین کربلا کے لیے آمادہ ہوا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، یہاں تک کہ ظالم حاکم کا یہ پیغام پہنچا مدینے، حسین سے بیعت کی۔ آج پہلی محرم ہے عزیزان گرامی، قضا خانوں میں عموماً امام حسین کی مدینے سے روانگی کی مصیبت بیان کی۔ یہ مصیبت کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے وطن سے پیغام امام تک پہنچا کہ آپ کی بیعت کے ہم طلبگار ہیں۔ امام دربار میں جانے کے لیے آمادہ ہو۔ روایت کی فکریں ہیں کہ بہن زینب راستے میں، گھر کے اندر ہی راستے میں مانگتے آئیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ دربار سے بیعت کا مطالبہ ہے، میں بات کرنے لگا، اکیلے نہ جانے دوں، عباس ساتھ جاؤ، علی اکبر ساتھ جاؤ، جوانان بنی ہاشمی امام حسین کے ساتھ۔ پورا منظر آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ امام پہنچے، باہر سب کو روک دیا، کہا کہ اگر میری آواز بلند ہو تو دربار میں آنا۔ دربار میں پہنچے، گفتگو ہوئی، بیعت کا مطالبہ ہوا، امام نے انکار کیا، انکار کر کے واپس ہونا چاہتے ہیں، کسی کی آواز آئی کہ اگر اس وقت حسین نکل گئے تو پھر ان کو پانا مشکل ہوگا، لہذا اسی وقت
حسین کا کام تمام کر دیا۔ حسین کی بھی آواز بلند ہوئی، عباس جری دربار میں داخل ہوئے۔ بس عزیزان گرامی، یہ جب بھی فقرہ تاریخ کا کتاب میں پڑھتا ہوں یا دہراتا ہوں تو مجھے بے ساختہ عصر عاشور یاد آتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ عباس عالمدار کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر عرض کروں کہ مولا عباس، آج 28ویں رجب ہے، حسین کی آواز بلند ہوئی اور آپ نصرت کے لیے پہنچ گئے، لیکن آئیے ذرا عصر عاشور کا وہ لمحہ بھی دیکھیے جب حسین کے لبوں پر حل من ناصر ینصرنا ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہاں آزاداروں، حسین بیت الشرف واپس آئے، پوری واردات جانے والی بہن زینب کو بتائی، کہا بہن زینب ہم مدینہ رہنے کے قابل نہیں، سامان سفر تیار کرو، ہم مدینے کو خیر بات کہیں۔ سامان تیار نکلے، مزارات رسولوں جناب سیدہ سے رخصت ہونے کی عجب منظر روایت پیش کرتی ہے کہ جس کو علامہ میر انیس نے 4 مصروں میں نقل کیا کہ جب روضہ رسول پر امام حسین علیہ السلام پہنچے اور تعویذ قبر کو گلے سے لگا کر بیان کیا کہ نانا آپ کا مدینہ اب حسین کے رہنے کے لائق نہیں، مدینہ حسین چھوڑ کر جا رہا ہے، قبر رسول میں زلزلہ طاری ہوا، ایک آواز آئی میرے لال حسین، میں جانتا ہوں کہ مدینے کے حالات دیگر وہ ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم مدینہ چھوڑنے پر آمادہ ہو، اس لیے کہ 3 دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین، شب کو آئی تھی میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن، گھر میرا لٹتا ہے فریاد، رسول الثقلین گھر میرا چھوڑ کر جاتا ہے میرا لال حسین۔ مزار رسول سے رخصت ہوئے، روایت کے فقرے ہیں کہ جب ماں کے مزار کے قریب پہنچے تو عالم حسین کا یہ تھا کہ اب پاؤں پیروں پر نہیں چل رہے تھے، کونیوں کے بل، ایک جیسے ایک ننھا بچہ گھٹنیوں چلتا ہے، اس گھٹنیوں پر چلتے ہوئے حسین ماں کے مزار تک پہنچے، تعویذ قبر کو گلے لگایا، اماں آپ کی آغوش کا پالا حسین کربلا کا وہ مسافر ہوا چاہتا ہے، اماں حسین کو رخصت کیجیے۔ قبر زہرا سے آواز آئی اے میرے لال حسین، اگر تو مدینہ چھوڑ دے گا تو کیا یہ سمجھتا ہے کہ ماں چین سے قبر میں سوئے گی؟ نہیں میرے لال، میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ حسین نے آواز دی اے مادر گرامی آپ پر سلام، آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا شہید الام، اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر بھی سلام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی سلام۔ مزاروں سے رخصت ہوئے، بس عزیزان گرامی جلدی جلدی وہ رخصت کا منظر بھی پیش کر دوں، زیادہ وقت لے لیا میں نے کہ آپ امام حسین سب کو سواریوں پر سوار کر رہے ہیں۔ ایک راوی جو ایک بلندی سے اس منظر کو دیکھ رہا ہے وہ روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینے کا ماحول عجیب و غریب ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، بالکل مدینے میں کوئی رونق نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حسین مدینہ چھوڑ کر عراق کے سفر کی طرف آمادہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہاں اس وقت حسین سب کو سوار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں ایک بلندی پر آیا، میں نے حسین محلے بنی ہاشم میں نظر ڈالی، دیکھا ایک کرسی پر امام حسین رونق افروز ہیں اور گھر کا حجرے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور کوئی نہ کوئی بیوی اس حجاب میں آراستہ
گھر کے کمرے سے باہر نکلتی ہیں، کوئی نہ کوئی جوان بڑھ کر آگے تعظیم کے لیے آگے بڑھتا ہے اور بیوی کو بڑے عزت و احترام سے سوار کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کبھی حسن کا لال قاسم آگے بڑھا اور اس نے ایک بیوی کو بڑے احترام سے سوار کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بیوہ حسن جناب ام فروا ہے۔ کبھی میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ہم شکل پیغمبر آگے بڑھے اور انہوں نے ایک بیوی کو عزت و احترام سے سوار کیا، میں سمجھ گیا کہ مادر علی اکبر ام لیلا ہے۔ اسی طرح سے بیویاں آتی گئیں، جوان سوار کرتے گئے، ایک بیوی نمودار ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ علی کا شیر آگے بڑھا اور بیویوں کے بازوؤں کا بوسہ دیا اور ان کو سوار کیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ام کلثوم ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ عجب انداز اختیار کیا جوانوں نے۔ کیا انداز اختیار کیا؟ کہا کہ تمام تر جوان جو بھی ایک ایک کر کے آگے بڑھ رہے تھے وہ سب کے سب ایک ساتھ اٹھے اور ان جوانوں نے اپنی اپنی تلواریں نیاموں سے نکالی اور تلواروں کا سایہ کیا، ایک راستہ بنایا۔ ایک بلند و بالا قد کی بیوی حجرے سے نمودار ہوئی۔ ابھی تک جو شخصیت کرسی پر بہت وقار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی وہ بلند ہوئی، چند قدم آگے بڑھی، اس نے اس بیوی کی تعظیم کی، احترام کیا، بہت عزت و وقار کے ساتھ اس بیوی کو آگے لے کر آئے اور سواری میں سوار کیا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں، یہ علی کی بیٹی زینب ہے جنہیں حسین سوار کر رہے ہیں۔ ہزاروں قافلہ تیار ہوا، قافلہ چل دیا، لیکن عزیزان گرامی روایت کے فقرے ہیں، چند قدم چلنے کے بعد یہ قافلہ روکا گیا۔ کیوں روکا گیا؟ کہا کہ امام حسین کی ایک چہیتی بیٹی سغرا وہ مدینے میں چھوٹ رہی تھی، جو بار بار بیویوں سے جا کر یہ سفارش کر رہی تھی، اے پھوپھی اماں، بابا سے آپ سفارش کر دیجئے کہ ہمیں لے چلیں۔ وہ بیوی کچھ دور تک راستے میں آ گئی تھی کہ بابا مجھے کسی طریقے سے لے چلیں۔ ہاں عزاداروں، اس کے لیے قافلہ روکا گیا۔ حسین سے زینب نے سفارش کی، لیکن عزیزان گرامی جناب امام حسین نے جناب زینب کو جو جواب دیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ امام نے فرمایا کہ بہن زینب مجھ سے کچھ بھی مطالبہ کرو مگر یہ مطالبہ نہ کرو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد کربلا میں تمہارے سروں سے چادریں چھن جائیں گی، تمہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ میری سغرا میری اماں سے زیادہ مشابہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اماں کی شبیہ کربلا کے بعد دیار بدیار پھرائی جائے۔ میں نے سغرا سے وعدہ کیا ہے میں بہت جلد سغرا کو کربلا بلا دوں گا۔ ہاں زاداروں، قافلہ چلا گیا مگر سغرا نقش پائے علی اکبر پر بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب آندیاں چلی، زلزلہ زمین میں آیا، سغرا مزار رسول پر پہنچی۔ اے نانا، میرا بابا کربلا میں مار ڈالا گیا، میں مدینے میں بابا کا انتظار اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا ومنیہا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔
یا حسین یا حسین یا حسین